عمار، تراویح کی نماز بھی ایک نماز ہے، اور چونکہ یہ عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام کا معمول اس نماز کے پڑھانے کا، اس جماعت کے پڑھانے کا موجود ہے، اور پھر امت شروع سے ہی اس نماز کو باجماعت ادا کرتی ہوئی آ رہی ہے، لہذا یہ ایک باقاعدہ ایک جماعت ہے، ایک عمل ہے۔ اس کی وہی شرائط ہوں گی جو کہ شرائط ایک عام مسجد کے فرض نماز کی شرائط ہے۔ لہذا اگر کوئی امام تراویح پڑھاتا ہے اور وہ مصلی پہ پڑھاتا ہے، مسجد کے مصلی پر، تو اس کو انہی تمام شرائط کا لحاظ رکھنا ہوگا جو شرائط عام فرض نمازوں کے لیے، باشرہ ہو، متدین ہو، ظاہر میں اس کے معاملات شریعت کے مطابق ہو، ظاہر میں لوگوں کے سامنے وہ مرتکب کبیرہ نہ ہوتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر ایک آدمی ہے جو حافظ قرآن ہے اور اس کی بدعمل ہے کہ وہ داڑھی کی پابندی نہیں رکھ رہا ہے، یا اس کے علاوہ دوسرے ایسے جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے اس سے جو کہ امام مسجد کے شائن شان نہیں ہے، تو پھر اس آدمی کو مصلی پر مسجد کے کھڑا نہیں کرنا چاہیے، یا کسی ایسے عوامی مقام پر نہ کھڑا کریں کہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی اقتداء ہو۔ لیکن اس کا قرآن بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور کہیں یہ قرآن بھول نہ جائے، لہٰذا اس کے گھر پہ، اس کے آفس میں، یا کسی بھی جگہ 4-6 لوگوں کو لے کر یہ جماعت کرا لے کہ کہیں اس کا قرآن نہ بھول پائے۔ یہ گنجائش صرف اور صرف اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے دی جاتی ہے، اور اگر کوئی حافظ اس بات کی نیت کرتا ہے کہ جی میں انشاءاللہ اب داڑھی نہیں کاٹوں گا، تو اس کے پیچھے یہی معمول کیا جائے کہ 5-6 افراد کو بھی کھڑا کیا جائے، جب اگلے سال اس کی داڑھی مکمل ہو جائے اور اس نے جو وعدہ کیا ہے یہ اس وعدے میں صادق ہو رہا ہے کہ واقعی اس نے سچ کہا اور اس نے اس کے بعد جو ہے اپنی داڑھی کو نہیں چھیڑا، تو پھر اس کو مسجد کی امامت یا مسجد میں مصلی وغیرہ پڑھانے دیا جائے، ورنہ عمومی طور پر جو ہے ایسے اشخاص کو مساجد میں تراویح نہ پڑھانے دیا جائے۔ اس سے ان کے ان عملوں کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوگی، اور پھر ایسے لوگوں کو ہمت اس بات کی طرف ان کو دلانی پڑے گی کہ آپ داڑھی رکھ لیں، اور جب یہ داڑھی رکھیں گے تو پھر یہ ہمارے بھائی ہے، توبہ کرنے کے بعد سب ہم برابر ہیں، اللہ ہم سب کو معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن جب تک یہ مضبوط عزم، توبہ اور اس پر عمل کر کے نہیں دکھائے، ان کو مسجدوں سے دور رکھیں۔